وہ آدمی جس میں تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کرنے بیٹھ گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہ تنہا تھا، حجرے میں تھا، اپنے بند کمرے میں تھا، اپنے رب کو یاد کیا۔ اللہ کی یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اس کی آنکھیں آنسوں کا خراج دینے لگی۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں، ان آنسوؤں کے بدلے میں قیامت کے دن اسے عرش الہی کا۔ جب بابل شہر میں نمرود کی جھوٹی خدائی کا ناقوس بج رہا تھا اور شہر کے ہر دروازے پر اس کے ہم شکل بت رکھے گئے تھے، اور جو شہر میں داخل ہوتا اس کے لیے لازم تھا کہ اس بت کو سجدہ کرے، اور اگر وہ سجدہ کر کے نہیں گزرتا تھا تو اس نے سسٹم ایسا رکھا تھا کہ گھنٹیاں بجنے لگ جاتی، اس لیے چاروں ناچار ہر شخص کو اس کے بت کے آگے سجدہ ریز ہونا پڑتا تھا۔ اس ماحول میں جب کہ کفر ہر سمت پھیلا ہوا تھا، ظلمتیں ڈیرا جمائے ہوئے تھی، شب دہجور ہر سمت پنجے گاڑے ہوئے تھی، اور اس کی جھوٹی خدائی کی فسونکاری لوگوں کو جکڑے ہوئے تھی، تو زمانے میں ایک شخص پیدا ہوا جس کو حضرت ابراہیم کے نام سے دنیا جانتی۔ آپ نے نہ صرف نمرود کی جھوٹی خدائی کا انکار کیا، بلکہ انہوں نے جو جھوٹے خدا بنا رکھے تھے ان سب کا انکار کر کے پوری عظیمت اور پوری جرت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے دنیا کے سامنے توحید پرستوں کی جو تصویر پیش کی ہے وہ انوکھی بھی ہے، البیلی بھی ہے، جرت افزا بھی ہے، اور باطن کو جلا دینے والی بھی۔ آئیے سورہ الانبیاء اٹھا کر کے دیکھتے ہیں۔ اللہ کا نبی جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے اور پھر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، ایک جھوٹے خدا کی خدائی کا ڈنکا بج رہا ہے، اور لوگ اس کے سامنے اپنی پیشانیاں بھی جھکاتے ہیں اور اپنے سر بھی جھکاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور یقیناً ہم نے مرحمت فرمائی تھی ابراہیم کو ان کی دانائی، اس سے پہلے وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، جب انہوں نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن پر تم پوجا پاٹ کرنے کے لیے جمے بیٹھے ہو۔ وہ بت تھے جن کے ارد گرد وہ بیٹھے رہتے تھے اور ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، تو انہوں نے جو دلیل دی وہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے بے شک تم اور تمہارے آباء و اجداد سارے گمراہی میں ہو۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہنے لگے آپ کوئی ہمارے پاس سچی بات لے کر آئے ہیں یا یوں ہی ہم سے دل لگی کر رہے ہیں۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارے معبود نہیں ہیں، تمہارا معبود وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، الذی فطرہن، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاہِدِينَ، اور میں اس صداقت پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، وہ ایک میلہ منعقد کیا کرتے تھے شہر سے باہر اور کچھ دن وہاں گزار کر کے آتے۔ عادت ان کی یہ تھی کہ جب وہ میلے پہ جاتے تو پہلے بتوں کے استہانوں میں حاضر ہوتے اور وہاں ان کے سامنے جا کر کے اقسام کی مختلف رنگوں کی مٹھائیاں رکھتے، اور پھر وہاں سے وہ میلے میں جاتے۔ جب واپس پلٹتے تو سب سے پہلے وہ اپنے بت قدوں میں آتے اور اپنے بتوں کو سلام کرنے کے بعد پھر اپنے گھروں کو پلٹتے۔ ہمیں جو طریقہ دیا گیا ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا جب بھی کبھی سفر پہ تشریف لے جاتے تو حضور سب سے آخری منزل مسجد کو رکھتے تھے۔ مسجد سے نوافل پڑھنے کے بعد حضور سفر پر روانہ ہوتے
اور جب واپس حضور تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں جلوہ فراز ہوتے. تو ان کا انداز اپنے بتوں کے لیے یہ تھا، اور اہل ایمان کا اپنے رب کے حضور شکرانے اور نذرانے اور محبتوں کے اظہار کا طریقہ یہ متعین اور مقرر کیا گیا ہے. خیر، انہوں نے حضرت ابراہیم کو بھی دعوت دی کہ آپ چلیں اور ہمارے ساتھ میلے میں شریک ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے اس میلے میں کیسے شریک ہو سکتا ہوں جہاں بت پرستی ہوگی؟ میں تو تمہارے عمل اور رویے سے پہلے ہی بیزار ہوں. تو خیر، وہ اپنے بتوں کے سامنے طرح طرح کی مٹھائیاں رکھ کر کے میلے پہ چلے گئے. انہیں سان گمان بھی نہیں تھا جو کچھ ہوا ان کے آنے کے بعد. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا. یہ سورہ الانبیاء ہے. سورہ الصافات اٹھائیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وہاں سورہ الصافات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ارادے کی تکمیل کو جو انہوں نے یہاں کیا تھا کہ میں ایک دن تمہارے بتوں سے نپٹ لوں گا، تو آپ ان کے بت خانے کے اندر کلہاڑا لے کر کے تشریف لائے. فراغ الی آلہتہم، ان کے بتوں کے پاس حضرت ابراہیم آئے. فقال الا تاکلون، ان کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے پڑے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کھاتے نہیں ہو؟ ان کی بے بسی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کہا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اب وہ بیچارے کیا جواب دیتے؟ پتھر اور مٹی کے بنے ہوئے مادوؤں کی منہ میں کون سی زبان تھی کہ جو معافی ضمیر کا اظہار کر پاتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مسلسل خاموشی کے بعد فرمایا مالکم لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، یہ اللہ کے پیغمبر کا جلال ہے. آپ نے دائیں ہاتھ میں کلہاڑا پکڑ کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے. کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا سر کاٹ دیا، کسی کی ٹانگیں توڑ دیں، اور کسی کے بدن کے حصے بکھرے کر دیے، کسی کا ویسے ہی کچھ نہ چھوڑا، اس کے بالکل ٹکڑے کر دیے، بجری بنا کے رکھ دیے. لیکن ان کا جو بڑا بت تھا اس استحان کے اندر، اس کو کچھ نہ کہا اور کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا. اب قرآن مجید میں یہاں سورہ انبیاء میں جو اس واقعہ کو بیان کیا ہے وہاں انداز دیکھیے. آپ نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب تم پلٹ کے پیٹھ پھیرتے ہوئے آؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ جو ہے کوئی سلوک کروں گا، ان کا بندوبست کر لوں گا. فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، تو پس آپ نے ان کو ریزہ ریزہ کر ڈالا. الا کبیر اللہم، لیکن جو ان کا بڑا بت تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کچھ نہیں کہا. یہ نہیں کہ اس پر غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک حکمت تھی. اس قوم کو رسوا کرنا تھا اور اس قوم کو لاجواب کرنا تھا. ان کے سامنے ان بتوں کی حیثیت رکھنی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو کچھ نہیں کہا. لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ لوگ اس افتاد کے بارے میں اس کی طرف رجوع کریں. اب قوم جب واپس آئی تو معمول ان کا یہی تھا کہ وہ پہلے بت خانے میں آیا کرتے تھے. جب وہ بت خانے میں داخل ہوئے تو عجیب تماشا دیکھا کہ جن بتوں سے وہ مرادیں مانگا کرتے تھے، جن سے بارش کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور جن کے ساتھ ان کی حکومت، سیاست، ان کا معاش، ان کی معاشرت وابستہ تھی، ان کے حصے بکھرے پڑے ہوئے دیکھے اور ان کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی دیکھی تو بہت پریشان ہوئے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہنے لگے ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ جس نے یہ کام کیا ہے وہ ظالموں میں سے ہے. غصے سے پیچو تاب کھانے لگے کہ برا حال ہوا ہے، دھڑن تختہ کر کے رکھ دیا اور ان کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہیں بت خانے کے اندر، مٹھائیاں بکھری ہوئی ہیں، پلیٹیں بکھری ہوئی ہیں. تو کہنے لگے یہ کسی نے بہت برا کیا، سخت ظلم کیا، زیادتی کی ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے چند آدمیوں نے ان لوگوں میں سے کہا ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان بتوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم.
ورنہ اس بھرے ماحول میں ان بتوں کے ساتھ یہ سلوک بھلا کون کر سکتا ہے؟ ان بتوں کی ہیبت سے سارے خائف ہیں۔ ایک بندہ ہے اس پورے معاشرے کے اندر جو جرأت کے ساتھ ان بتوں کے خلاف بولتا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہوگا۔ قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، کہنے لگے پھر پکڑ کر لاؤ اسے سب لوگوں کے سامنے، لوگوں کے روبرو وہ اس کے متعلق کوئی شہادت دیں۔ جن لوگوں نے اس شخص کو، ابراہیم کو، ان بتوں کی برائی بولتے ہوئے دیکھا ہے، وہ کہیں کہ واقعی یہ بتوں کا مخالف ہے، اور یہ الزام ہم اس پہ لگائیں کہ اس نے یہ کیا ہوا ہوگا، اور پھر اس کو سزا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے آئے گئے اور ان کو پکڑ کر کے گرفتار کر کے جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ آیان سلطنت بھی بیٹھے ہیں، وزراء بھی بیٹھے ہیں، مشیر بھی بیٹھے ہیں، خود نمرود بھی بیٹھا ہے، پجاری بھی، اور ان استہانوں کے اور ان بت خانوں کے پروہت بھی بیٹھے ہوئے ہیں، منتیں ماننے والے، دعائیں مانگنے والے، ان کو اپنا معبود سمجھنے والے، اپنی پیشانی ان کے چرنوں میں رکھنے والے سارے بیٹھے ہیں اور اپنے بتوں کی بدحالی پہ پیچ و تاب کھا رہے ہیں۔ سارا غصہ حضرت ابراہیم پر آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر کے لوگوں کے سامنے نمرود اپنی پوری تمکنت کے ساتھ، پورے رعب اور شاہی جلال کے ساتھ، اور پورے غرور اور دبدبے کے ساتھ اس مجلس میں موجود ہے۔ ہزاروں کا یہ اجتماع ہے، اللہ کی توحید کا ایک واحد پرستار حضرت ابراہیم اس ماحول میں ان کو پکڑ کے لایا جاتا ہے۔ قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ایک دم چھٹ پڑے، بولے اے ابراہیم، ہمارے ان بتوں کے ساتھ، ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا؟ پھر حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، ان کے بڑے نے کیا ہوگا۔ اسلحہ تو اس سے برآمد ہو رہا ہے نا، یہ آپس میں لڑ پڑے ہوں گے، یہ کہہ رہا ہوگا کہ تم چھوٹے میری خدائی میں کیوں شریک ہو، تو اس بڑے نے کیا ہوگا۔ پھر آگے فرمایا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْتِقُونَ، اچھا یہ نہیں بتاتا تو جن کے ساتھ یہ قیامت ٹوٹی ان سے پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ یہ قیامت کس نے توڑی۔ یہ اپنے دکھ کی بپتا خود سنائیں نا، اپنی داستان سرائی خود کریں، ان کے ساتھ یہ قیامت کس نے توڑی، کس نے ظلم کیا ان کے ساتھ۔ پہلے تو کلہاڑا جس سے برآمد ہو رہا ہے، ان کا جو بڑا ہے اس نے کیا ہوگا۔ حالات قرینہ حالیہ جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ سارے بت جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے، بڑے کے پاس جو ہے وہ اسلحہ ہے اور وہ بچ گیا، اس کو خراش تک نہیں آئی، یقیناً ان کی آپس میں کوئی لڑائی ہو گئی ہوگی، اس بڑے نے چھوٹوں پہ حملہ کر دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے اور خود سلامت رہا، تو اس نے کیا ہوگا۔ اچھا اگر اس نے نہیں کیا ہے تو یہ نہیں بتا رہا، تو چلو جن کے ساتھ یہ قیامت ٹوٹی ہے ان بیچاروں سے پوچھ لو تمہاری ٹانگیں کس نے کاٹ دی، تمہارے سر کس نے توڑ دیے، تمہارے کان کس نے کاٹ دیے، تمہاری ناک کس نے توڑ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لفظوں کی کاٹ کلہاڑے کی کاٹ سے بھی زیادہ تھی۔ اللہ اکبر، اللہ کا نبی بول رہا ہے اور نمرود کا دربار ہے، سارے مخالف ہیں، بتوں کے ماننے والے اور ان کو اپنا معبود برحق سمجھنے والے۔ ایک جوان اللہ کی توحید کا واحد پرستار میدان عمل میں کھڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذرا لفظوں کی کاٹ دیکھیے اور حضرت ابراہیم کا لہجہ دیکھیے۔ کالا بل فعلہ کبیرہم ھذا، ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا۔ فاسألوہم، اب کوئی وقفہ دیے بغیر، فا تاکیبیہ ہے اور سما اور فا میں فرق یہ ہے کہ جب سما بولا جاتا ہے تو اس میں تاکیب فی الفور، فاسألوہم، ان سے پوچھ لو، اور پھر بتوں کی بے بسی کو بھی ساتھ بیان کر کے فوراً کہا ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو اپنی دکھ کی کہانی بیان کریں، اپنے درد اور اپنے دکھڑے کو بیان کریں کہ یہ قیامت ان پر کس نے توڑی ہے۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، پھر وہ اپنے اندر پلٹے، ضمیر تو ہوتا ہے، اندر سے آواز تو آتی ہے، پھر وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے۔ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، اور پھر بولے بے شک تم خود ہی ظالم ہو۔ ان سے توقعات وابستہ کیے ہوئے ہو جو اپنے وجود کی سلامتی اور اپنے وجود کی بقا کی ضمانت بھی نہیں دے سکتے، اور پھر ان کے اوپر حملہ آور ہو تو دفاع بھی نہیں کر سکتے، دفاع تو دور کی بات ہے، اپنے دکھ کی کہانی بھی نہیں سنا سکتے، ان پر ظلم کس نے کیا اس بپتا کو بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو جو اتنے مجبور اور اتنے بے بس ہیں
تو وہ تمہیں کیا دے گی؟ ایک دم وہ اپنے اندر پلٹے، ضمیر اندر سے گھنٹیاں بجانے لگا۔ ابراہیم کھڑے ہیں اور اللہ کی توحید کا پیغام دے رہے ہیں۔ وہ اپنے اندر جھکے اور کہا کہ تم خود ہی ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اوندے ہو کر پلٹ گئے۔ اندر کی ظلمت، اندھیرا اور ان بتوں کا وہ پیار جو ان کے اندر رچا بسا تھا، پھر وہ دوبارہ پلٹے اور حضرت ابراہیم سے مخاطب ہو کے کہا لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون۔ لجاجت تھی لہجے میں، بانکپن نہیں تھا، چونکہ جھوٹ کے لہجے کے اندر جو ہے وہ کڑک نہیں ہوتی، کھنک نہیں ہوتی، اس لیے لجاجت کے لہجے میں بولے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بیچارے بولتے نہیں۔ بس ان کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ اللہ کا نبی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب سنو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لہجے کا بانکپن دیکھیے۔ قرآن مجید میں توحید کے عنوان سے حضرت ابراہیم کی تقریر کے یہ لفظ جو ہیں، ذرا ان لفظوں کی کاٹ دیکھیے اور الفاظ کی اٹھان دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کے لہجے کا حسن دیکھیے اور پھر قرآن کا معجزہ دیکھیے۔ میرے پاس وہ لہجہ نہیں ہے کہ ان لفظوں کو اس انداز سے پڑھ سکوں کہ وحی کے پڑھنے کا جو طریقہ اور سلیقہ اہل زبان رکھتے ہیں، لیکن میرے ٹوٹے ہوئے لہجے کے اندر بھی آپ ان لفظوں کا حسن ملاحظہ کر سکیں گے کہ کس قدر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے اللہ کی توحید پر گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ موقع حضرت ابراہیم تلاش کر رہے تھے، اور یہ سارا جو کچھ کیا تھا اس موقع کو پیدا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے کیا تھا۔ اب حال یہ ہے کہ نمرود بھی بیٹھا ہے، اس کے آیان سلطنت بھی بیٹھے ہیں، وزراء مشیر بھی بیٹھے ہیں، حکمران طبقہ بھی بیٹھا ہے، عوام بھی بیٹھے ہیں، پروہت بھی بیٹھے ہیں، پجاری بھی بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حجت پوری کر لی اور ان کو کہا ان سے پوچھ لو، بڑے نے کیا ہوگا، اچھا یہ بولتے ہیں تو ان سے سوال کر لو، تو وہ اپنے ضمیر کی طرف لوٹے اور پھر پلٹ آئے دوبارہ گمراہی کی طرف۔ لہجے میں جو ہے وہ توتلا پن تھا، رک رک کے کہہ رہے تھے، لجاجت تھی، ٹپک رہی تھی لہجے کے اندر، بے بسی تھی۔ حکمران ہونے کے باوجود اتنا طبقہ ایک تنہا شخص سے مخاطب نہیں ہو رہا اور آنکھیں ملانے کے قابل نہیں ہے، جھکی نظریں ہیں، زبان بل کھا رہی ہے، لجاجت ہے، پیشانی اور بدن پہ پسینہ چھوٹا ہوا ہے، اور کفر کے یہ سرغنے لجاجت برے لہجے میں کہتے ہیں لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون۔ ابراہیم تو جانتا ہے یہ بیچارے بولتے تو نہیں، ان سے کیا پوچھیں، یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، اللہ کا نبی کھڑا ہوا۔ اب سنو حضرت ابراہیم کا لہجہ۔ قالا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان کو پوچھتے ہو اللہ کے علاوہ جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے۔ اب ایک اور دیکھیے وار کلہاڑے کا، اف لکم، ذرا دیکھیے کیسی کاٹ ہے، بیٹھے ہیں شاہب، وقت بھی سامنے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا نبی بول رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لہجے کے اندر جلال ہے، اور پورے رعب کے ساتھ اللہ کا نبی اللہ کی توحید کا پیغام دے رہا ہے۔ اف لکم، افسوس ہے تمہارے جینے پہ، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اور افسوس ہے تمہارے ان خداؤں پہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو۔ افلا تعقلون، تمہاری کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے، ان کو پوچھ رہے ہو جو اپنے دکھ کی کہانی بھی نہیں سنا سکتے۔ اب جب دلیل سے بات نہ ہو سکے اور جب کسی کے لفظوں کی کاٹ نہ کی جا سکے تو جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کا لہجہ دوسرا ہوتا ہے، جلا دو، ٹکڑے کر دو، مار دو، بوٹیاں نوچ لو۔ انہوں نے کہا قالو حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ آپس میں بولے اس کی زبان تو روکی نہیں جا سکتی، اس کے لہجے کا جواب تو دیا نہیں جا سکتا، اپنے بتوں کا دفاع تو ہو نہیں سکتا، ہمارے اس معاشرے میں یہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور ہمارے بتوں کے خلاف بول رہا ہے، اب اس کا جواب تو تم دے نہیں سکتے، اس طرح کرو کہ اس کو جلا کے راکھ کر دو۔ آج جو ٹیری جونز نے امریکہ کے اندر کتاب رحمت کے ایک نسخے کو جلانے کا اعلان کیا ہے، یہ اپنی شکست کا اعلان کیا ہے، قرآن کی صداقت کے آگے بول نہیں سکا ہے،
قرآن کا یہ نعرہ، اگر اس کتاب رحمت میں تمہیں شک ہے تو اس کی مثل ایک سورت ہی لا کے دکھاؤ۔ یہ قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے، بیروت میں، شام میں، فلسطین میں، مصر میں اور اسرائیل کے اندر کتنے یہودی ہیں جو بائی برتھ عربی ہیں اور وہ عربی کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ چیلنج ان کو دیا گیا ہے، لاؤ نا قرآن کی مثل ایک سورت۔ لیکن جب دلیل کی زبان بند ہو جائے اور انسان دلیل سے بات نہ کر سکے تو پھر اوچھے ہاتھ کنڈوں پہ اتر آتا ہے، پھر گالی اور گولی اس کا لہجہ ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے جلا دو، ٹکڑے کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے صاحب نے مل کر کے یہ فتویٰ دیا، قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کو بچا لو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو یہی راستہ تمہارے پاس رہ گیا ہے۔ اگر اپنے خداؤں کا دفاع کرنا ہے تو پھر اس کی زبان بند کرنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے۔ اب آگ کا آلاؤ روشن کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم کو تلوار کی ایک ضرب سے بھی کاٹنے کا اہتمام کیا جا سکتا تھا، لیکن رنگ کوئی اور تھے اور رب کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک چخا تیار کی گئی اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اتنی بڑی تھی کہ اگر اوپر سے فضا سے کوئی پرندہ گزرتا اور اس سے اٹھنے والی گرمی اور حرارت اور حدت سے وہ جل بن کر کے کباب بن کر کے نیچے جو ہے وہ گر جاتا۔ اب جب چخا جلالی روشن کر لی، اب ابراہیم علیہ السلام گرفتار ہیں اور ان کو پکڑ کے آگ میں ڈالیں تو کیسے ڈالیں، قریب تو جایا نہیں جاتا۔ ایک منجنیق تیار کی، اس کے ایک پلڑے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا، ان کے بدن پہ رسیاں جو ہے وہ باندھی اور ان کو جکڑ کر کے اس منجیق میں رکھا کہ اس کو گھما کر کے اس آگ میں ڈال دیں گے۔ جب منجیق کو گھمایا جانے لگا، کارکنان قضاء و قدر میں کوہرام مچ گیا۔ مالک اس دھرتی پہ تیرا ایک ہی تو پرستار ہے، تیرا ایک ہی تو پوجنے والا ہے، اگر یہ بھی نہ رہا تو پھر تیری توحید کا اعلان کون کرے گا؟ لیکن فطرت مسکرا کے کچھ اور کہہ رہی تھی، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس منجیق میں ڈال لیے گئے۔ ذرا دیکھیے توحید پرست کا لہجہ، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی کچھ پرواہ ہی نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ جب جلتی ہوئی آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے دیکھیں گے تو اپنے موقف سے رجوع کر لیں گے، لیکن جن کے اندر چراغے توحید روشن ہو، بھلا وہ ان بھڑکتے ہوئے شعلوں کو خاطر میں کیسے لاتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام چرخی میں بیٹھے اور جب اس چرخی کو گھمایا گیا، حضرت جبریل امین حاضر ہو گئے۔ عرض کہی، اے ابراہیم، میں اللہ کے ہاں قرب خاص رکھتا ہوں اور میرا آنا جانا سدرہ تک ہے، اگر اللہ سے کچھ کہنا ہے تو مجھے کہیے، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بولے کہ اے جبریل، تیری مہربانی پیشکش کی، مجھے تیرے سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ جبریل نے عرض کی کہ اچھا چلو اپنے رب سے خود ہی عرض کر لیجئے، اس مشکل اور آڑے وقت میں آپ کی حفاظت کی جائے۔ آپ کی حفاظت اس قاض کی حفاظت ہے، آپ کا بچ جانا دین اسلام کا بچ جانا ہے، اس لیے آپ خود عرض کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم بولے، اے جبریل امین، مجھے یہ بتاؤ، کافروں کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی کہ میرے لیے آگ کے یہ الاؤ روشن کیے جائیں؟ کہا رب جلیل نے۔ کہا اگر جلیل کی یہ مرضی ہے تو پھر خلیل کی بھی یہی مرضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، اگر اس کی رضا ہے کہ میں جلوں تو میں 100 بار جلنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، انہوں نے اس منجنیق کو گھما کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ حوروں کی چیخیں نکل رہی تھی، عرش مولا تھرا رہا تھا، کارکنان قضاء و قدر پریشان تھے کہ دھرتی پر ایک ہی رب کی توحید کا متوالا اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں پہ ڈالا جا رہا ہے، لیکن قدرت نے جو دکھلانا تھا وہ کچھ اور تھا۔ جب حضرت ابراہیم کو گھما کر کے آگ میں ڈال دیا گیا، ادھر حضرت ابراہیم آگ میں پہنچے، ادھر آگ کو رب کا سندیسہ پہنچا، قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ ہم نے آگ سے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ کہ میرے خلیل کو سردی لگ جائے، ٹھنڈی بھی سلامتی کی ہونا، میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں آ گئے، باہر تو بھڑکتے ہوئے شعلے تھے، اندر جنت کی ہوائیں چل رہی تھی۔
ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 دن تک اللہ کا خلیل اس آگ میں رہا ہے۔ 40 دن تک حضرت خلیل اللہ اس آگ کے اندر رہے۔ اندر گلزار بنا ہوا تھا، جنت کا ماحول تھا، فردوس کی جو ہے وہ بہاریں تھیں، اور باہر آگ جل رہی تھی۔ باہر کوئی جاتا تو وہ دور سے بھاگ آتا۔ اب ان کا تو خیال تھا کہ راکھ بھی نہیں بچی ہوگی، لیکن آگ کے جب شعلے سرد ہوئے اور جب کوئلے بجھے تو حضرت ابراہیم کوئلوں پہ چلتے ہوئے یوں آ رہے ہیں جس طرح کوئی نازنین پھولوں پہ چلتا ہوا آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا زندگی کے بہترین لمحے کون؟ زندگی ایک بار ہی ملی، دوبارہ نہیں ملنی۔ اس وقت ڈاڈا پچھتاوا ہوگا، لوگ کہیں گے یا اللہ ایک بار بھیج دے بس، اب تو آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا، دوبارہ تو سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گے۔ کہا تجھے بھیجا تھا، پیغمبر بھی بھیجے تھے، کتابیں بھی اتاری، روز مرتے ہوئے لوگ تیرے سامنے تھے، اٹھتے ہوئے جنازے تیرے سامنے تھے، پھیلے ہوئے قبرستان، ڈوبتا ہوا سورج، یہ عارضی دنیا کے کتنے نقشے تمہیں دکھائے، لیکن تو پھر بھی نہ مانا، اب دوسرا موقع دے۔ لکھاں آئے لوک زمانے تے محبوب خدا جیا، لکھاں سونے بن بن بہندے نے او دی خاکے پا جیا کوئی، وہ حسن دیا گیا۔ اور میرے امام بولے بل بل نے گل ان کو کہا، اس سے بڑھ کر بل بل بول ہی نہیں سکتی، پھول سے آگے دیکھ ہی نہیں سکتی، اس نے بھی پھول کہہ دیا۔ بل بل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ وہ جمال دیا، وہ خوبصورتی دی، وہ حسن عطا کر دیا۔ مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمک دی لاٹ، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور رکھی ہن مادبریاں۔ اللہ اکبر، وہ جمال دیا وہ انہی کا جمال ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر بولے نہیں 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 نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حسان بن ثابت پاس ہی کھڑے تھے، بولے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑا۔ مثل او در عالم مقام متصور نیست، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا غصہ دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ وہ جمال دیا، وہ حسن دیا، وہ خوبصورتی عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن سمرہ سے سنیے، وہ کہتے ہیں لیلۃ الادھیان تھی، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھا، لال دھاری دار یمنی چادر اوڑھ کے محبوب سوئے ہوئے۔ جامع کا انداز دیکھیں، بروں آور سرز برد یمانی، حضور وہ یمنی چادر سے ذرا سر نور نکالیے تو سر، بروں آور سر از برد یمانی کہ روئے تست صبح زندگانی۔ آپ کا نورانی چہرہ صبح زندگانی ہے، زندگی کی صبح ہے، زندگی کا جمال ہے۔ تو کبھی لال یمنی دار چادر لیتے، کبھی کالی چادر کی بکل مارتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن کالے رنگ کی چادر حضور نے بکل ماری، اور حسن آج ناز میں آ گیا۔ جب حسن خود ناز میں آ جائے تو پھر تو حسن کے جوبن ہی الگ ہوتے۔ چادر کی بکل ماری، کالے رنگ کی چادر، حضور نے ایسے بکل مار کے کہا کیفا ترینی یا عائشہ، عائشہ کیسا لگ رہا ہوں، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں۔ تو ام المومنین بھی تو ام المومنین تھی، انہوں نے کہا چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی نکھار دی ہے، چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی نکال دی۔ تو حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں لال دھاریوں والی یمنی چادر حضور اپنے اوپر اوڑھ کر کے استراحت کر رہے تھے، اور لیلۃ الادھیان تھا، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ میں کبھی حضور کو دیکھوں کبھی چاند کو دیکھوں۔ فائزہ ہوا احسن عندی من القمر، میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں حضور سونے ہیں۔ اللہ اکبر، چاند نہیں حضور سونے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک سونا دوجا جی بدل۔ اللہ اکبر، کیا جمال دیا، کیا خوبصورتی دی، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں، کیا خوب سجن دیاں جویں پر کے سرائیاں رکھیاں۔ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چند شرما،
ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نہ واوے اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ بھل جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے خلق او دے نے مول لئی دنیا کوئی ودلائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ لاؤ کوئی میرے حضور جیسا اللہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی اللہ اکبر کوئی مثل نہیں جانی دی رب خود قسم چکے جدی چڑھ دی جوانی دی وہ حسن دیا وہ جمال دیا وہ خوبصورتی دی اللہ اکبر میں اور آپ خوش قسمت ہے کہ ہم اس آقا کے غلام ہیں تو آئیے میں اور آپ ان کے ساتھ اپنی محبت کا ربط اور رشتہ مضبوط اور مستحکم کریں اور محبت کے تمام تر تقاضوں کو نبھاتے ہوئے چونکہ محبت چاہتی ہے کہ محبوب کی اداؤں کو اختیار کیا جائے محبوب کی اتباع کو بھی زندگی میں اتار لیا جائے اللہ مجھے آپ کو حضور کا سچا پیار نصیب فرمائے ایک نوجوان لڑکا ہے جس کا نام ابو قرصافہ ہے بکریاں چراتا ہے اور اپنی خالہ کے ہاں قیام پذیر ہے ایک دن اس نے حضور کو دیکھی اور خوش قسمتی کہ حضور نے بھی اسے دیکھی تیری پہلی نظر کا وار توبہ دل اب تک دعائیں دے رہا ہے تو اب اس کو سب بکریاں بھول گئیں وہ بکریاں لاتا ہے اور چراگاہ میں چھوڑتا ہے اور آ کے حضور کی مجلس میں بیٹھے ایک دن خالہ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو سارا دن وہاں بیٹھا رہتا ہے تو اس نے سختی سے منع کر دیا کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے اب ایک دن تو کاٹا 2 دن کاٹے لیکن برداشت نہیں ہوتا آ کے اپنی ماں کو اور خالہ کو بٹھا کے ابو قرصافہ کہنے لگے نوجوان لڑکا ہے کہ میں تمہاری بات مان لیتا نہیں جاؤں لیکن ایک بات تو میری بات انہوں نے کہا کیا کہا ایک بار تم میرے ساتھ چلو بس اس کے بعد اگر تم نے روکا تو رک جاؤں گا ایک بار تم نے میرے ساتھ جانا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں حامی بھر لے خیال تھا کہ ٹھیک ہے اس کی کہنے پہ ہو آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پھر زور بھی دینا پڑے گا اس کی شرط پوری ہو جائے گی اب ابو قرصافہ اپنی ماں کو اپنی خالہ کو لے کر حضور کی دہلیز میں پہنچے کچھ دیر بیٹھے اور واپس چلے تو اسے بے چینی تھی کہ اب یہ کیا بولتے ہیں کیونکہ اس کا مستقبل بھی اس پہ لگا ہوا تھا اب اس کے دل کی دھڑکنیں تھم رہی ہیں کہ پتہ نہیں میری ماں کیا بولتی ہے میری خالہ کیا بولتی ہے تو ابو قرصافہ کی خالہ نے بول کے کہا ما رأینا مثل ھذا الرجل زندگی میں ایسا سونا بندہ دیکھا ہی نہیں لکھاں لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں لکھاں لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں لکھاں سونے بن بن بیندے نے او دی خاکے پا جیا کوئی او دی خاکے پا جیا اور اعظم چشتی مرحوم ساری زندگی حیرت میں گزار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات احسن وجہن ابو قرصافہ کتنا سونا چہرہ تھا کتنا سونا چہرہ تھا ولا انقا صوبن اور جتنے سونے کپڑے تھے اتنے سونے کپڑے بھی کسی کو پہنے ہوئے نہیں دیکھا
اور تیسری بات فرمایا ولا علینا کلامن، جتنی میٹھی باتیں کرتا تھا شہد ٹپکتا تھا اس کے لہجے سے، اللہ اکبر، اس کے لہجے سے شہد ٹپکتا تھا۔ تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینوں نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔ تو کہا ابو قحافہ آج کے بعد ہم تجھے نہیں روکیں گے، سویرے آیا کر، شام آیا کر، دوپہر آیا کر، تو جی بھر کے محمد کے چہرے کو دیکھا۔ مکھ چند بدر شاہ، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مخمور رکھی ہن مد بھری، دو ابرو کوس مثال دسن، دو ابرو کوس جیتی نوک میا دے تیر چھٹن، لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن کریاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جا لگے، اللہ اکبر۔ ابو قحافہ کی خالہ پہلے تو وہ کہتی تھی جاتا کیوں ہے، اب اس کی اپنی کہانی، سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے، اللہ اکبر۔ کہا کہ اتنا سونا کلام کرنے والا بھی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ پھر کہا ابو قحافہ کیا کہوں، لگتا تھا اس کے چہرے میں سورج گھوم رہا ہے، ایسا حسین تھا، ایسا سونا تھا۔ میں نیازمند ہوں تیرا، میں ہوں عشق کا پجاری، ہے عجب نماز میری، میں ہوں عشق کا، میں ہوں عشق کا پجاری، ہے عجب نماز میری۔